سریت القرہ یعنی قصہ بیر معونہ، سن 4 ہجری۔ اسی ماہ سفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہدیہ پیش کیا، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور ابو برا کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو برا نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا، بلکہ یہ کہا اگر آپ اپنے چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا میں ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو قرہ کہلاتے تھے اس کے ہمراہ روانہ کر دیے۔ منذر بن عمر ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ نہایت مقدس اور پاک باز جماعت تھی۔ دن کو لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لیے کھانا لاتے، اور شب کا کچھ حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام لیل اور تہجد میں گزارتے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بیر معونہ پر جا کر ٹھہرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام جو قوم بنی عامر کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے سپرد فرمایا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو ان کے قتل کا اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ اکبر قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی میں کامیاب ہو گیا، اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے قتل پر ابھارا، لیکن عامر کے چچا ابو برا کی پناہ دینے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ عامر بن طفیل جب ان سے نا امید ہوا تو بنی سلیم سے امداد چاہی۔ عصیہ اور رعل اور زکوان یہ قبائل اس کی امداد کے لیے تیار ہو گئے، اور سب نے مل کر تمام صحابہ کو بلا قصور شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید انصاری بچے، ان میں حیات کی کچھ رمق باقی تھی، اس لیے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں ہوش میں آ گئے اور مدت تک زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 شخص اور بھی بچ گئے، ایک کا نام منذر بن محمد اور دوسرے کا نام عمر بن امیہ غمری تھا۔ یہ دونوں مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یکایک آسمان کی طرف پرندے اڑتے نظر آئے، یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پر سو رہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ عمر بن امیہ نے کہا مدینہ چلیں اور رسول اللہ کو جا کر اس کی خبر دیں۔ منذر نے کہا خبر تو ہوتی رہے گی، شہادت کیوں چھوڑوں؟ الغرض دونوں آگے بڑھے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ تو لڑ کر شہید ہو گئے، اور عمر بن امیہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہذا میں اس نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی معرکے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا مسلمانوں میں وہ مرد کون ہے کہ قتل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین اٹھایا گیا یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ لوگوں نے کہا وہ عامر بن فہیرہ تھے۔ جبار بن سلمہ جو عامر بن فہیرہ کے قاتل ہیں وہ خود راوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا فزت واللہ، خدا کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں کہا کہ کیا مراد کو پہنچے۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ ضحاک نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جنت کو پا لیا۔ میں یہ سن کر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو صدمہ ہوا اور صحابہ کو اس واقعے کی خبر دی کہ تمہارے اصحاب اور احباب شہید ہو گئے، اور انہوں نے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔